لاس اینجلس کے اندر لگنے والی آگ کے متعلق بہت سارے مسلمان ممالک سے مسلمان بھائیوں کے میسیج آ رہے ہیں کہ اس موقع کے اندر ہمیں ان کی مصیبت پہ سیلیبریٹ کریں یا ہم ان کی مصیبت کے اندر اللہ رب العزت سے ان کی مصیبت ٹلنے کی دعا کریں۔ تو یہ بہت اہم سوال ہے، تو اس سوال کا جواب آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ حضرات سے ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں، دین اور ایمان، قرآن اور اسلام ہمیں جو چیز سکھاتا ہے، اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہماری ساری پریشانیاں حل ہو جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ فرما کر مکہ میں تشریف لے کے جا رہے ہیں تو صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سینہ حضور کے اونٹ جس کے اوپر حضور سوار تھے اس کے ساتھ لگ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ عاجزی کے ساتھ حضور مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ مکہ کہ جس نے آپ کو ساری زندگی تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں ڈال کے رکھا، یہ وہ مکہ کی سرزمین ہے جس کے اندر آپ کے بلال کو کوڑے مارے گئے، یہ وہ مکہ کی سرزمین ہے جس کے اندر آپ کے خباب کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، اور یہ وہ مکہ کی سرزمین ہے کہ جس کے اندر آپ کو پتھر کھانے پڑے، آپ کے دندان شہید ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک شہید ہوا۔ یہ وہ مکہ کی سرزمین ہے کہ جس کے اندر آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں۔ یہ وہ مکہ کی سرزمین ہے کہ جہاں کے رہائشیوں کو اس بستی کو چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، لیکن جب فتح کیا، جب جیت کا موقع آیا، سیلیبریٹ اور خوشی کا موقع آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی سے داخل ہو رہے ہیں، عاجزی سے داخل ہو رہے ہیں اور اللہ رب العزت کا شکر کر رہے ہیں جا کر۔ اب اس موقع کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیں، یہ بہت نازک موقع ہے۔ انسانیت کے ناطے تو ہمیں ان کے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، اگر آپ ان کے ظلم و ستم اور ان کی خون خاریاں اور ان کی وحشت ناکیاں اور ان کی صفاقیوں کا بدلہ ان کو دنیا میں دے رہے ہیں، تو یا اللہ آپ اس پر راضی ہیں تو ہم بھی راضی۔ اللہ رب العزت کے فیصلے اٹل ہیں۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، قرآن نے ہمیں بتایا کہ جب اللہ کسی کو پکڑتے ہیں تو پھر ایسا پکڑتے ہیں کوئی چھوڑا نہیں سکتا۔ امریکہ سپر پاور بنتا تھا، خدا بنتا تھا۔ سپر پاور کا مطلب خدا، کہ میں خدا ہوں، پوری دنیا کا نظام میں چلا رہا ہوں۔ سیکنڈوں کے اندر اور چٹکیوں کے اندر اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ تو خدا نہیں ہے، بلکہ تیرا خدا بھی کوئی اور ہے، تیرا بھی خدا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بڑا نازک موقع ہے۔ اس موقع کے اندر ہم یہ اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان اس علاقے میں موجود ہیں آپ ان پر رحم فرمائیے، اور یہ کافر اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائیے۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ اس ایریے میں آگ لگی ہے کہ جس ایریے کے اندر سب سے زیادہ فلم بنانے والے اداکار لوگوں کے گھر ہیں، اور انہی کے گھر جلے ہیں، اور انہی کے گھر جلے ہیں کہ جنہوں نے غزہ کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی حمایت کی تھی۔ انہی کے گھر جلے ہیں کہ جنہوں نے غزہ کے اندر جلنے والے گھروں کی حمایت کی تھی۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے گی لیکن میں مختصر طور پہ اس کو پیش کر دیتا ہوں آپ حضرات کے علم کے اضافے کے لیے۔ ایک امیر آدمی تھا، تو وہ گاڑی میں جا رہا ہے، اب سگنل ہوتے ہیں وہاں پہ گاڑی روک، تو ایک مانگنے والا آیا اور اس نے آ کے صدا لگائی، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانا ہے۔ جو بچہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، امیر آدمی کا بیٹا، اس نے شیشہ نیچے کیا، اس نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانا ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ جاؤ گھر جاؤ، آملیٹ لو، بناؤ اس کو اور بریڈ کے اوپر رکھو اور کھا لو۔ تو وہ باپ، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، امیر آدمی تھا، امیر آدمی دل کے نرم ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ ابا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس باپ کا جواب سنیے گا۔ باپ کیا کہتا ہے کہ بیٹا، تو نے ساری زندگی یہی دیکھا کہ جب بھوک لگے انڈا لو، آملیٹ بناؤ، بریڈ پہ رکھو اور کھا لو۔ تم نے یہی دیکھا کہ جب بھوک لگے تو یہ کرو اور کھا لو، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے آملیٹ کھانا ہے،
بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے میرے پاس آملیٹ بنانے کے لیے کوئی انڈے ہی نہیں ہے، میں انڈا خریدنا چاہتا ہوں، میں وہ بریڈ خریدنا چاہتا ہوں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے اوپر کبھی مصیبت آئی ہی نہ ہو اس کو مصیبت کی قدر معلوم نہیں ہوتی، جس پہ بھوک کبھی آئی ہی نہ ہو اس کو بھوک کی قدر معلوم نہیں ہوتی۔ آج اس امریکہ کے اداکاروں پر اور ان امیر لوگوں پر مصیبت آئی ہے تو ان کو یہ سبق لینا چاہیے کہ غزہ اور فلسطین اور مسلمان ممالک، یہ عراق ہو یا لیبیا ہو یا اس کے علاوہ افریقہ کے ممالک ہوں، ان کے اوپر جو تم نے ظلم ڈھائے ہیں ان کے اوپر کیا گزری ہوگی خود سوچ کے دیکھ لو۔